ہم اپنی عبادتوں میں، اپنی نمازوں میں، اپنے روزوں میں، اپنے صدقات و خیرات میں، اپنے ذکر و اذکار میں، قرآن مجید کی تلاوت میں ہم یہ لذت کیوں نہیں محسوس کرتے؟ عبادت میں ہمارا دل کیوں نہیں لگتا ہے؟ نمازوں کے ذریعے ہمارے دلوں کو سکون کیوں نہیں پہنچتا؟ قرآن کی تلاوت کرنے میں، ذکر و اذکار میں ہمیں پابندی کیوں نہیں ہو پاتی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور ہر شخص کو اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ بنیادی طور پر میں ایک دو سبب بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارے دلوں کی غلاظت۔ یاد رکھیے، انسان کے مسلسل گناہوں کی ارتکاب سے اس کا دل گناہوں سے گندا ہو جاتا ہے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ حافظ ابن رجب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو، جس طرح سے کھانے پینے کی لذت انسان اپنی زبان سے محسوس کرتا ہے، تو ایمان اور عمل صالح کی لذت انسان اپنے دل سے محسوس کرتا ہے۔ یاد رکھو، جس طرح سے کھانا پینا انسان کے جسم کی غذا ہے، اسی طرح سے ایمان اور عمل صالح اس کے دل اور اس کی روح کی غذا ہے۔ یاد رکھو، انسان کا جسم، اس کی زبان لذت، کھانے پینے کی لذت اس وقت محسوس کرتی ہے جب انسان صحت مند ہوتا ہے، لیکن جب انسان بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کے سامنے اچھی غذائیں پیش کی جائیں، اچھی غذاؤں کو بھی کھانے میں وہ لذت محسوس نہیں کرتا۔ جس طریقے سے ایک بیمار انسان اپنی زبان سے اچھے کھانے کی بھی لذت محسوس نہیں کرتا، اسی طریقے سے جب انسان کا دل گناہوں سے بیمار ہو جاتا ہے، اس کے دل کو گناہوں کا زنگ لگ جاتا ہے، اس کا دل گناہوں سے سخت ہو جاتا ہے، تو وہ ایمان، عمل صالح، نمازوں کی لذت، قرآن کی تلاوت کی لذت، صدقہ اور خیرات کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، تو لذت محسوس کرنے کے لیے اپنے دلوں کو گناہوں کی غلاظت سے پاک کرنا ضروری ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، لو طہرت قلوبنا ما شبیت من کلام اللہ، اگر ہمارے دل گناہوں سے پاک صاف رہتے تو کبھی بھی اللہ کے کلام سے آسودہ نہیں ہو سکتے۔ اگر انسان کا دل گناہوں سے پاک صاف ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا جائے گا، اس کو سکون، اس کو آسودگی حاصل نہیں ہو، اس کا جی چاہے گا میں کتنا قرآن پڑھتا جاؤں، اللہ کا کلام پڑھتا جاؤں۔ اس کو اللہ کے کلام کی اس تلاوت میں، قرات میں جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ وہی شخص محسوس کر سکتا ہے، اور یہ لذت وہی محسوس کر سکتا ہے جس کا دل گناہوں سے پاک صاف ہوگا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ابراہیم بن ادہم جو ایک بڑے عبادت گزار تابعی ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ رات میں اٹھوں، قیام اللیل کروں، نماز تہجد پڑھوں، لیکن کوشش کرنے کے باوجود بھی میں تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ آپ سوچئے کہ ہمارے اسلاف کا، ان کے ایمان اور تقوی کا معیار کیا تھا۔ تو قیام اللیل کے بارے میں یہ سوال ہو رہا ہے، فرض نمازوں میں سستی اور کوتاہی کا تو تصور بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ قیام اللیل کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں قیام اللیل کے لیے، لیکن مجھ سے قیام اللیل کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے؟ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا، لا تعصہ بالنہار، دن میں تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، دن میں گناہوں سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، تو اللہ تعالیٰ رات میں قیام اللیل کی تمہیں توفیق دے گا۔ اس لیے کہ رات میں قیام اللیل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی سعادت، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑے شرف، عزت اور سعادت کی بات ہے، اور یہ شرف، یہ سعادت اللہ تعالیٰ کسی نافرمان گنہگار کو نہیں دیتا ہے۔ آپ سوچئے میرے بزرگوں اور دوستو، قیام اللیل، نماز تہجد میں نہ اٹھنے کا ایک سبب دن میں نافرمانی اور گناہ کو قرار دے رہے۔ اب آپ سوچئے، جو لوگ مسلسل نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، جو ہفتے نہیں مہینے گزر جاتے ہیں، کبھی بھی فجر کی نماز میں وہ مسجد میں نظر نہیں آتے ہیں، 9 بجے ان کی صبح ہوتی ہے، 10 بجے وہ فجر کی نماز پڑھتے ہوں گے، یا کتنے اللہ والے ایسے بھی ہیں جن کو اپنی ایمان اور تقوی کا غرور ہوگا، ڈائریکٹ وہ ظہر کی نماز میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور ظہر، عصر، مغرب، کتنے ایسے ہیں جو عشاء میں ایک ساتھ ملا کر پڑھنے والے بھی۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہم نے نمازوں کا مذاق بنا لیا ہے، ہمیں ہماری عبادتوں میں ذرا بھی لطف نہیں آتا، لذت نہیں ملتی ہے، اس لیے کہ ہمارے گناہوں نے
ہمارے دلوں کو سیاہ کر دیا ہے، ہمارے گناہوں نے ہمارے دلوں کو زنگ آلود کر دیا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک معمولی گناہ سے، ایک چھوٹے گناہ سے 5 مہینے میں قیام اللیل سے محروم ہو گیا۔ فرض نمازوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، قیام اللیل، نماز تہجد تو ایک نفل عبادت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک چھوٹے گناہ سے 5 مہینے میں قیام اللیل سے محروم ہو گیا۔ میں مسلسل قیام اللیل کا پابند تھا، نماز تہجد بڑی پابندی سے پڑھتا تھا۔ میری زندگی میں ایک گناہ مجھ سے ہوا، وہ بھی ایک چھوٹا معمولی گناہ، 5 مہینے تک مجھے قیام اللیل سے محرومی کا منہ دیکھنا پڑا۔ سامنے والے نے پوچھا کہ آخر وہ معمولی گناہ کون سا تھا جس کی وجہ سے آپ 5 مہینے قیام اللیل سے محروم ہو گئے؟ کہا کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے گڑ گڑا رہا ہے، زار و خطار رو رہا ہے۔ اس کے رونے کو میں دیکھ کر کے میں نے کہا، دل ہی دل میں نے کہا، یہ شخص ناٹک کر رہا ہے، یہ ریاکاری دکھاوے کے لیے رو رہا ہے۔ میں اپنے دل میں اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا، میری اسی بدگمانی نے اس کے بارے میں جو میں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ دکھاوے کے لیے رو رہا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، میں 5 مہینے تک قیام اللیل سے محروم ہو گئے۔ ذرا آپ سوچئے، آج ہماری زبانیں دوسروں کے بارے میں قینچی سے زیادہ تیز چلتی ہیں۔ ہم لوگوں کے بارے میں جیسی تبصرے کرتے ہیں، فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے۔ ذرا ہم سوچیں یہ کتنی بڑی جسارت ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک چھوٹے گناہ، دل میں میرے خیال آیا کہ یہ شخص ریاکاری میں رو رہا ہے، دکھاوے کے لیے رو رہا ہے، 5 مہینے کے قیام اللیل سے میں محروم ہو گیا۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں۔ قرآن کی تلاوت میں اگر ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے، مہینے گزر جا رہے ہیں، ایک بار بھی ہم کو قرآن اٹھا کر کے قرآن پڑھنے کی سعادت حاصل نہیں ہو رہی ہے، نمازوں کی پابندی ہم سے نہیں ہو پا رہی ہے، تو ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ گناہوں سے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، گناہوں سے ہمارے دل زنگ لگ چکے ہیں۔ خالص اللہ کی بارگاہ میں سچی توبے کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، ذکر و اذکار کی ضرورت ہے، تب جا کر کے ہمارے دل کو ان گناہوں سے، ان غلاظتوں سے پاک صاف کیا جا سکتا ہے۔ ایک آخری چھوٹی سی بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عبادتوں کی لذت حاصل کرنے میں، عبادتوں کی لذت پانے کے لیے ایک بہت بڑی چیز کیا ہے؟ رزق حلال، حلال روزی کھانا۔ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں، ہماری غذا کا تعلق ہماری صحت سے ہے۔ یقیناً ہماری غذا کا تعلق ہماری صحت سے ہے، لیکن یاد رکھو جو کچھ ہم کھاتے ہیں، ہماری غذا کا تعلق ہمارے اخلاق سے ہے، ہماری غذا کا تعلق ہماری عبادت سے ہے، ہماری غذا کا تعلق ہماری نمازوں سے ہے، ہماری غذا کا تعلق ہماری دعاؤں سے ہے، ہماری روزی کا تعلق ہماری اولاد سے ہے۔ ہماری گود میں پلنے والے معصوم بچوں کو اگر ہم حرام کھلائیں گے، یاد رکھو آگے چل کر کے یہی معصوم بچے آگے چل کر کے نافرمان بنیں گے، باغی ہوں گے، گھروں میں اختلافات ہوں گے، ماں باپ کے دشمن بنیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اگر عبادتوں میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے، ہمیں لطف نہیں آتا، عبادت کی لذت ہمیں نہیں ملتی، تو ہمیں سوچنا چاہیے، اپنی روزی کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے لقمے پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری غذا کیسی ہے، جو ہم کھا رہے ہیں، جو پہن رہے ہیں، جو اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ اس لیے کہ میرے بزرگوں اور دوستو، جو بھی ہم لقمہ کھاتے ہیں، ڈائریکٹ اس کا اثر ہماری عبادت پر، ہماری دعاؤں پر، ہمارے اخلاق پر مرتب۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اپنی کمائی کو، اپنی روزی کو، اپنے کھانے کو حلال بنائیں، پاکیزہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 50/1 میں رسولوں سے کہا، رسولوں کی جماعت سب سے مقدس پاکیزہ جماعت، حلال حرام کا ان کے پاس تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ رسولوں سے کہتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ حلال کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر حرام کھاؤ گے تو تمہارا عمل صالح نہیں ہو سکتا، تمہارا عمل، تمہاری عبادت، تمہاری دعائیں اللہ کے پاس قبول نہیں ہوں گی۔ تمہارے کھانے کا تعلق تمہاری عبادت سے۔ میرے بزرگ اور دوستو، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ حلال و حرام کا مسئلہ جب آتا ہے، معاملات کا جب معاملہ آتا ہے، لین دین کی جب بات آتی ہے، اچھے لوگ، اپنے آپ کو حاجی اور نمازی سمجھنے والے، ظاہری طور پر جن کے وضاحتہ کو دیکھ کر کے ایمان اور تقوی، اچھے لوگ اپنے آپ کو حاجی اور نمازی سمجھنے والے، ظاہری طور پر جن کے وضاحتہ کو دیکھ کر کے ایمان اور تقوی
کی دلیل ہمیں ملتی ہے، ایسے اچھے اچھے لوگ بھی حرام کے مسئلے میں بڑے ننگے نظر آتے، بڑے ننگے نظر آتے ہیں۔ آج جھوٹ بول کر کے ہم کما رہے ہیں، دھوکہ دے کر کے کما رہے ہیں، سود کھا کر کے ہم اپنے مال کو بڑھا رہے ہیں، سودی لین دین ہماری زندگیوں میں ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہم اپنی روزی کو، اپنے لقمے کو، اپنے کھانے کو حلال اور پاکیزہ بناؤ۔ یاد رکھو، ہمیں ہماری زندگیوں میں، ہماری عبادتوں میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ کوشش کرنے کے بعد بھی ہم نمازوں کی پابندی کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہمارے دلوں میں سکون کیوں نہیں آ رہا؟ اتنا کما رہے ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے، لیکن پھر بھی زندگیوں میں تنگی اور پریشانی کیوں ہے؟ ہماری اولاد نافرمان کیوں بن رہی ہے؟ ہماری اولاد ہماری دشمن کیوں ہو جا رہی؟ جن بچوں کے لیے ہم نے کمایا جمایا، لیکن آج یہی بچے ہمارے نافرمان اور دشمن بن رہے ہیں۔ زندگی سے جڑے ہوئے بہت سارے سوالوں کا ایک ہی جواب، یہ ہمارا لقمہ ہے، ہماری غذائیں ہیں، ہماری کمائی ہے۔ اپنی کمائی کو جب تک حلال نہیں بناؤ گے، جب تک ہم خود حلال نہیں کھائیں گے، اپنے بچوں کو حلال نہیں کھلائیں گے، عبادت کی لذت سے ہم محروم رہیں گے۔ عبادت